نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ سیرت النبی کی ہماری یہ 16ویں کلاس ہے، جس کے اندر پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کے سامنے غزوہ احد کا تذکرہ کیا۔ غزوہ احد کے ابتدائی حالات آپ کے سامنے بتائے، لشکر کی ترتیب آپ کے سامنے بتائی کہ اللہ کے نبی کے تعداد کتنی تھی ساتھیوں کی، اس کے بعد کفار مکہ کی تعداد کتنی تھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو لے کر اپنے مقام پر پہنچے تو وہاں سے مسلمانوں کی تعداد جو 1000 تھی اس میں سے 300 لوگ اور منافقین چلے گئے، تو مسلمانوں کی تعداد کتنی بچی تھی؟ 700۔ جی، اس کے آگے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جیسا ذکر کیا کہ 700 لوگ جب بچتے ہیں، 300 لوگ چلے جاتے ہیں، اب مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد یہی تھی جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کرنا تھا۔ اب غزوہ احد کے لیے اللہ کے نبی نے ترتیب بنانا شروع کی۔ اب آپ سب سے پہلے ترتیب یہ بناتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک مرتبہ نیٹ پر آپ ضرور احد کے میدان کو دیکھ کر آئیے گا تاکہ تھوڑی باتیں آپ کی نظر میں کلیئر ہو جائے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی کے لیے ممکن ہو تو اس کی پرنٹ نکال کر بھی لے آئیے گا ایک مرتبہ، تو تاکہ اور سمجھنا اور سمجھانا آپ کے لیے آسان ہو جائے، اس کے بعد فوٹو کاپی کروا لیں گے انشاءاللہ۔ تو غزوہ احد جو ہے وہ احد پہاڑی کے دامن کے اندر ہوا، احد پہاڑی کے آس پاس یہ پورا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان میں پہنچ گئے، معرکے کی جگہ آ گئے، تو اب آپ نے وہاں پر آنے کے بعد لوگوں کی ٹریننگ شروع کی کہ لوگوں کو کہاں کیسے رہنا ہے، ان کی ترتیب بنوائی، ان کی تنظیم بنوائی۔ تو سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی نے کیا وہ یہ کہ آپ نے 50 تیر اندازوں کو، کتنے؟ 50 تیر انداز، یعنی جو تیر چلانے والے ہیں ان کو ایک چھوٹی سی پہاڑی، احد پہاڑ کے پاس میں ایک پہاڑی تھی جس سے مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ نہ ہو، اس کی حفاظت ہو سکتی تھی۔ اس پہاڑی کا نام تھا جبل الرمات۔ کیا نام تھا؟ جبل الرمات۔ اس کا نام پڑ گیا تھا، مطلب پہلے تو وہ چھوٹا ٹیلا تھا، پہاڑی تھی، پر اب اس کا نام پڑ گیا تھا جبل الرمات۔ جبل مطلب پہاڑ، رمات کہا جاتا ہے تیر اندازوں کو، تو تیر اندازوں کا پہاڑ جبل الرمات لکھا آپ نے، جبل الرمات۔ اس پر اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی دی اور ان کو ذمہ دار بنایا، یعنی ان 50 تیر اندازوں کا ذمہ دار بنایا عبداللہ بن جبیر کو۔ عبداللہ بن جبیر، جیم سے جبیر، عبداللہ بن زبیر نہیں ہے، جبیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترتیب بنانا شروع کی تو آپ نے سب سے پہلے اپنے پیچھے سے حملہ نہ ہو اس کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کو جبل الرمات کے اوپر لگایا، ان کا ذمہ دار بنایا عبداللہ بن جبیر کو، اور ان سے ایک حکم دیا کہ تمہارا کام ہے اس پہاڑی پر بیٹھ کر ہماری حفاظت کرنا، اور پیچھے سے اگر حملہ ہو تو تیر اندازی کرنا۔ کیا کرنا؟ پہاڑی پر بیٹھ کر ہماری پیچھے سے حفاظت کرنا، اور اگر ہم پر حملہ ہو تو تیر اندازی کرنا۔ تیر اندازی کرنے کا انہوں نے حکم دیا کہ تیر اندازی کرنا اور پیچھے سے آنے والوں سے ہماری حفاظت کرنا۔ اس ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے پیچھے سے حملہ ہونے کو روکا، اور اس کے بعد ان 50 صحابہ کرام کو آپ نے ایک حکم اور دیا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے، اگر تم دیکھو کہ ہم جنگ میں ہار رہے ہیں، اگر تم دیکھو کہ ہمیں قتل بھی کر دیا جائے، تب بھی تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا، اور اگر یہ دیکھو کہ ہم جنگ میں جیت بھی گئے تب بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا جب تک کہ میں تمہیں ہٹنے کا حکم نہ دوں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ترتیب بنائی، آپ نے 50 صحابہ کرام کو جبل الرمات کے اوپر رکھا، عبداللہ بن جبیر کو ان کا ذمہ دار بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ تم پیچھے سے آنے والے لوگوں سے ہماری حفاظت کرنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم ہار گئے، ہم قتل ہو رہے ہیں، ہم پر حملہ ہو رہا ہے، تب بھی جگہ سے مت ہٹنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم جیت گئے تب بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا، پیچھے سے ہماری حفاظت کرنا۔ اس کے بعد آپ نے لشکر کی ترتیب بنانا شروع کی۔ اس دور میں لشکر کی ترتیب میں 3 چیزیں ہوا کرتی تھی، ایک ہوتا تھا میمنہ، ایک ہوتا تھا میسرہ، اور ایک ہوتا تھا وسط، یعنی بیچ کا حصہ۔ اللہ کے نبی نے اس غزوے کے اندر بھی مسلمانوں کو 3 حصوں کے اندر بانٹا، بیچ کے حصے میں خود آپ رہے، اور ایک بنایا آپ نے میمنہ۔ جی، اس زمانے کے اندر جنگوں کی ترتیب کے اندر یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ لشکر کو 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا، بانٹا جاتا تھا۔ 3 حصوں کا نام تھا میمنہ، میم یا میم نون بولتا، میمنہ کے ذمہ دار تھے منذر بن عمرو۔ میسرہ کے ذمہ دار تھے زبیر بن
अव्वाम, اور خود بیچ میں آپ موجود تھے، ہے نا. تو اللہ کے نبی نے اس لشکر کی تعداد کو جب بانٹا، لشکر کی ترتیب جب کی، تو آپ نے 3 حصوں کے اندر بانٹا. ایک میمنہ، ایک میسرہ، ایک وسط ہوتا تھا. میمنہ کا ذمہ دار بنایا منذر بن عمرو کو، میسرہ کا ذمہ دار بنایا زبیر بن عوام کو، اور آپ کی قیادت کے اندر یہ سارا معاملہ، اس غزوے کی تیاری مکمل ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی، سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی جنگی حکمتوں کو سمجھا کرتے تھے. اللہ کے نبی جنگی حکمتوں کو سمجھا کرتے تھے. دوسرا، اللہ تعالی کی ذات پر توکل بھی کرتے تھے اور خود محنت بھی کرتے تھے. اللہ کی ذات پر توکل بھی کرتے تھے اور خود محنت بھی کرتے تھے. یعنی 2 اہم چیز ہمیں پتہ چلی. آپ نے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولا میں تمہیں فتح دے دوں گا تو آپ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، بلکہ آپ نے محنت کی، آپ نے ترتیب بنائی، آپ کے اندر وہ قیادت کے گن موجود تھے، آپ کے اندر صلاحیتیں موجود تھی، اور آپ اللہ کی ذات پر بھی توکل کرتے تھے اور ساتھ میں محنت بھی کیا کرتے تھے. اب یہ واقعہ کب ہوا تھا غزوہ احد کا؟ شوال سن 3 ہجری. شوال سن 3 ہجری. شوال سن 3 ہجری. اب اللہ کے نبی نے جب لشکر کی ترتیب بنا دی، اب ترتیب بنانے کے بعد آپ نے اپنا دوسرا عمل شروع کیا کہ مومنوں کو قتال کے لیے تیار کرنا شروع کیا. ان کو حوصلہ دلایا کہ تم کم بھی ہو پر اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ فرشتوں کو نازل کرے گا. جب غزوے کے اندر جاؤ تو پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا، آگے بڑھ کر لڑنا، اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. تو آپ نے صرف ایسا نہیں کہ غزوے کے لیے ترتیب بنا دی اور چھوڑ دیا، بلکہ ترتیب بنانے کے بعد آپ نے انہیں تیار کیا، اندر سے انہیں ہمت دلائی کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اب اس کے بعد جب یہ آپ تیاری ہی کر رہے تھے، تیاری کراتے کراتے آپ اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک جملہ کہتے ہیں کہ میری یہ تلوار کون لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا. آپ اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک جملہ کہتے ہیں کہ میری اس تلوار کو کون لے گا اور اس کے حق کو ادا کرے گا. اللہ کے نبی کا یہ جملہ کہنا تھا. بڑے بڑے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب، زبیر بن عوام، سب صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دیجئے. پر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ابو دجانہ، ان کا نام تھا ابو دجانہ. ابو دجانہ، ابو دجانہ نام کے صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا، میں اس کا حق ادا کروں گا. اور جیسے ہی اللہ کے نبی ان کے ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں، وہ ایک بڑے اکڑ والی چال کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسی چال اللہ کو پسند نہیں، پر جنگ کے اندر یہ چال جائز ہے. جنگ کے اندر اکڑ کر چلنا جائز ہے، تاکہ آپ کے سامنے والے کے اوپر آپ کا روب پڑ جائے، وہ کمزور پڑ جائے. تو عام حالت میں اکڑ کر چلنا جائز نہیں، پر جنگ کے اندر اکڑ کر چلنا جائز ہے. اور یہی ہے وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے جب اس تلوار کو لیا تو اس کا حق ادا کیا، اللہ کے راستے میں قتال کیا، لڑتے چلے گئے، اور جس طرف سے گزرتے لوگوں کو قتل کرتے، آگے بڑھتے چلے جاتے. انہوں نے اس تلوار کا حق ادا کیا تھا. ادھر کفار مکہ کے، میں نے پہلے پچھلی بار بتایا تھا کہ سپہ سالار کون تھا؟ ابو سفیان. کون تھا؟ ابو سفیان. اس نے بھی اپنے غزوے کی جب ترتیب بنائی تو اس نے میمنہ پر رکھا خالد ابن ولید کو، کیونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہی وہ شخص تھے جنہوں نے غزوہ احد کا نقشہ پلٹ دیا تھا. مسلمانوں کی جیت ہار میں بدل گئی تھی انہی کی وجہ سے. تو انہوں نے میمنہ پہ کس کو رکھا؟ خالد ابن ولید کو. اور میسرہ پر رکھا اکرمہ بن ابو جہل کو، اکرمہ بن ابو جہل کو. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب بعد میں مسلمان ہوئے تھے. ابو سفیان مسلمان ہوئے، خالد ابن ولید مسلمان ہوئے، اکرمہ بھی، ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے. اس دور میں آپ کے سامنے غزوہ کرنے والے سبھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو اللہ کے نبی نے اپنی ترتیب بنائی، کفار مکہ نے اپنی ترتیب بنائی. اللہ کے نبی کے غزوے کے سپہ سالار خود اللہ کے نبی، ان کا سپہ سالار ابو سفیان، ان کے میمنہ کا ذمہ دار کون؟ خالد ابن ولید، اور میسرہ کا
इकरमा बिन अबू जहल के बेटे थे ये। जब ये तैयारियां शुरू होती है, गजवे के लिए तैयार किया जाता है, उसके पहले कुफ्फारे मक्का एक चाल और चलते हैं कि ऐसा करो कि कुछ लोग इधर से जाओ और उन्हें और ज्यादा कमजोर बनाने की कोशिश करो। नहीं, जंग तो हम करेंगे, उससे पहले कमजोर बनाने की कोशिश करो। तो इनमें से एक आदमी को भेजते हैं एक आदमी को भेजते हैं। मकसद ये था कि मदीना वालों तुम हट जाओ, मदीना वालों तुम हट जाओ, हमारी तुमसे कोई जंग नहीं है, तुम हट जाओ। हमें तो किससे जंग करनी है? किससे जंग करनी है? मुहाजिरीन से करनी है। वो जो हमारे यहाँ से भागे हैं, वो जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमें तो उनसे जंग करनी है। अंसार तुम क्या करो, यहाँ से हट जाओ। उनका मकसद था डराना, घबराहट में डालना कि अगर एक दो भी चले गए तो मुसलमान घबरा जाएंगे। पर सहाबा इकराम ने इनकार कर दिया कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। इधर कुफ्फारे मक्का के अंदर, इस गजवे के अंदर वो औरतों को भी लेकर आए थे और औरतों को लाने का मकसद ये था कि औरतें रो रो कर उन्हें जंग के लिए उभारे। जैसे इधर अल्लाह के नबी उभार रहे थे ना जंग के लिए, वैसे वो औरतों को लेकर आए थे कि तुम्हें कताल करना है, तुम्हें बदला लेना है। किसी का बदर में चाचा शहीद हुआ, किसी का बाप, किसी का शौहर, तुमको जाना है और उनका बदला लेकर आना है। ये औरतें गा रही थी, शेर पढ़ रही थी, रो रही थी ताकि कुफ्फार के अंदर क्या आ जाए? गैरत आ जाए। क्या आ जाए? गैरत आ जाए, इतना जोश आ जाए कि क़िताल करने के अंदर पीठ ना फेरें। इस गरज से इन लोगों ने तैयारी शुरू की। इन्होंने अपने लोगों को उभारा, उधर अल्लाह के नबी ने मोमिनीन को उभारा। अब इस जरिए से ये अमल शुरू होता है। और मैंने पिछली बार गजवे में आपको बताया कि उस दौर में गजवात के अंदर पहले क्या होता था जी, पूरा जंग शुरू होने के पहले क्या हुआ करता था? मुबारजत, बताया था मुबारजत। हाँ, तो एक आदमी उधर से बाहर आता, उनका नाम था तलहा बिन अबू तलहा। तलहा बिन अबू तलहा, तलहा बिन अबू तलहा। यह आदमी बाहर आता है गजवा करने के लिए कि चलो मैं मुबारजत के लिए ऐलान करता हूं। इधर से जुबैर बिन अव्वाम खड़े होते हैं। कौन खड़े होते हैं? जुबैर बिन अव्वाम के बारे में आप जानते हैं कौन थे ये? इनकी एक खासियत कोई बता सकते हैं जी? कोई जानते हैं जुबैर बिन अव्वाम को? ये अशरा मुबशरा में से थे, इनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई थी, उनमें से एक थे। तो तलहा बिन अबू तलहा इधर से जुबैर बिन अव्वाम निकलते हैं और अपने मुकाबिल को खत्म कर देते हैं। उसके बाद बाकायदा गजवे का आगाज होता है। एक कौम के हाथ में झंडा होता है, कुफ्फारे मक्का का झंडा लेकर वो कौम आगे बढ़ती है। अब चूंकि मुसलमानों के अंदर अल्लाह के नबी ने बड़ा जोश भर दिया था, बड़ी ताकत और कुव्वत भर दी थी। अब ये पूरी ताकत के साथ, चाहे वो अबू दुजाना हो, चाहे अबू बकर हो, चाहे उमर हो, चाहे अली हो, चाहे जुबैर हो, चाहे खालिद इब्न, चाहे इसके अलावा जितने मोमिनीन की तरफ से थे, ये सब पूरे जोश के साथ अल्लाह के रास्ते में क़िताल करना शुरू करते हैं। क़िताल करते करते ये आलम होता है कि कुफ्फार का झंडा, उस दौर में क्या होता था कि जिसके हाथ में झंडा, अगर आपने उससे कत्ल करके झंडा गिरा दिया तो आधी जंग आप जीत गए। डर के मारे जीत जाएंगे कि भाई हमारा झंडा गिर गया। तो मुसलमानों ने किन पर हमला शुरू किया? जिनके हाथ में झंडा था। एक को मारा, दूसरे ने उठाया, दूसरे को मारा, तीसरे ने उठाया। इस गजवे के अंदर टोटल कुफ्फारे मक्का के 10 लोगों को कत्ल किया गया जो झंडे उठाने वाले थे। झंडे उठाने, तो अगर आपसे कोई पूछे कितने लोग झंडे उठाने वाले जिनको कत्ल किया गया उहद के अंदर, तो कितने लोग थे? 10 लोग। एक गिरता दूसरा उठा लेता, दूसरा गिरता तीसरा उठा लेता, क्योंकि झंडा गिरा तो हम हार जाएंगे। पर आप सोचिए कि अगर झंडे उठाने वाले 10 लोगों को कत्ल कर दिया जाए और 10वें आदमी के कत्ल के बाद झंडा नीचे गिर जाए तो क्या उनमें हिम्मत बाकी रहेगी? नहीं बाकी रही। उनकी हिम्मतें जवाब देने लगी, उनकी हिम्मतें टूटने लगी, वो घबराने लगे। इसी दौर के अंदर एक बहुत बड़ा अमल हुआ था, हजरत हमजा की शहादत। हजरत हमजा की शहादत, ये बहुत मशहूर शहादत है इस्लाम के अंदर, बड़ी दर्दनाक शहादत इनकी हुई थी। हजरत हमजा को शहीद करने वाला कौन था? वहशी बिन हर्ब। वहशी, इसका नाम क्या था? वहशी ये गुलाम था। आपका मतलब अफ्रीका के जो रहने वाले होते ना वहशी, बाद में ये भी मुसलमान हो गए थे। तो वहशी बिन हर्ब एक गुलाम था। इसके आका ने कहा कि अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो अगर आपसे कोई पूछे कि वहशी ने हमजा को क्यों कत्ल किया था, क्योंकि गुलामी से आजादी का उसे वादा किया गया था। वहशी बिन हर्ब ने इसी गजवे के अंदर अपने नेज़े के जरिए हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। हजरत हमजा को
شہید کر دیا تھا. اور صرف شہید نہیں کیا گیا, ہندا نے آ کر کیا کیا تھا, ان کا مسئلہ کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا, ان کے جسم کے حصوں کو کاٹا تھا, ناک کاٹی, کان کاٹی, سینے کو چاک کر کے کلیجہ باہر نکالا اور اسے چبایا تھا. کیا کیا تھا, کلیجے کو چبایا تھا. اتنی دردناک شہادت اسلام کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی غزوے کے اندر ہوئی. اب بہر کے مسلمان چونکہ طاقت کے اندر تھے, مسلمان گرچہ تعداد میں کم تھے پر ان کے اندر طاقت تھی, قوت تھی, اللہ پر بھروسہ تھا, توکل تھا, اللہ کی ذات پر یقین تھا. اور پیچھے سے خالد ابن ولید بار بار کوشش کر رہے تھے کہ پیچھے سے حملہ کروں. ادھر کون بیٹھے تھے پیچھے سے حملہ روکنے والے, 50 تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ. اب وہ ان کو آنے نہیں دے رہے, ادھر یہ لوگ مرتے چلے جا رہے. تو عمل یہ ہوا کہ کفار قریش یہ غزوہ ہارنے لگے. کیا ہو گیا, ہارنے لگے. ان کی ہمتیں ٹوٹنے لگی, یہ پلٹ کر جانے لگے, یہ بالکل گھبرا گئے تھے. اب آپ ایک چیز پہلے یہاں لکھ لیں کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے اس وقت جنگ کرنے والے کون صحابہ کرام تھے, یعنی غزوہ احد میں وہ صحابہ کرام کون تھے جن کا نام ہم جانتے ہیں یا جو مشہور تھے. یا کوئی پوچھے مشہور صحابہ کرام کے نام بتائیے جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی, کسی بھی انداز میں آپ لکھیے, بولو نام. مسلمانوں کے مشہور صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے, جی نام بولو. ابو بکر صدیق, عمر ابن خطاب, علی بن ابی طالب, آدھا نام لکھ لیں اگر آپ کو پرابلم ہو تو. ابو بکر, عمر, علی, کیونکہ ان کے نام آپ جانتے ہیں, مشہور ہیں. زبیر, حضرت زبیر بن عوام جن کا نام میں نے ذکر کیا, زبیر. جی بولوں آگے. مصعب بن عمیر, مصعب ان کا بھی ذکر پہلے میں کر چکا ہوں. مصعب بن عمیر. طلحہ بن عبید اللہ, طلحہ بن عبید اللہ, طلحہ بن عبید اللہ. عبداللہ بن جہش, عبداللہ بن جہش. وہ ایک نام اور لکھ لیجئے, سعد بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص, ان کا نام بھی پہلے بتا چکا ہوں کئی مرتبہ میں. ابو بکر, عمر, علی, زبیر, مصعب بن عمیر, طلحہ بن عبید اللہ, عبداللہ بن جہش, سعد ابن ابی وقاص. یہ کچھ نام میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ان کا آگے ذکر آئے گا, مطلب ان کی قربانیوں کا, اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. تو مسلمانوں کے یہ مشہور لوگ تھے. اب اسی غزوے کے اندر دو واقعات آپ یاد رکھیے گا, بہت مشہور دو صحابی ہیں جن کے واقعات کو تاریخ نے یاد رکھا. اسی غزوہ احد کے اندر وہ دونوں شہید ہوئے تھے. پہلے کا نام لکھیے, حنزلہ بن ابی عامر. حنزلہ, ہا نون زوئیں لام گولتا, حنزلہ. حنزلہ بن ابی عامر یا ابو عامر, حنزلہ بن ابو یا ابی عامر. عامر عین سے, عین الف میم را, عامر. بتاؤں ان کا واقعہ. جی حضرت حنزلہ, سب سے پہلی چیز تو یہ جو باپ ہے نا, یہ غزوہ احد میں ان کے مقابلے میں کھڑا تھا, مطلب بیٹا مسلمانوں کی طرف اور باپ بہت بڑا فاسق تھا. اللہ کے نبی نے اس کو فاسق کہا تھا. ابو عامر کیا تھا, فاسق تھا. تو سامنے باپ تھا اور ادھر بیٹا تھا. آپ غور کیجئے, آج کے غزوے, آج کی جنگوں کو دیکھیے اور تب کی دیکھیے کہ تب خون خون کے سامنے کھڑا رہتا تھا, پر ان کے دل میں سب سے بڑی کون سی دولت تھی, ایمان کی دولت. کون سی دولت, کہ ان کے لیے دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ قیمتی کون سا رشتہ تھا, ایمان کا رشتہ. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ آدمی کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے, نہیں کرنا چاہیے, بیگم بولے کر لیتا, بیگم کو پتا ہے حرام ہے پر شوہر بولے کر لیتا. گھر والوں کے ارمان, ماں باپ کے ارمان, دادا دادی کے ارمان, سارے ارمان پورے ہونا چاہیے, چاہے اللہ کے نبی ناراض ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جائے, کیونکہ ہمارے لیے رشتوں سے زیادہ قیمتی کوئی بھی چیز نہیں ہے. وہ صحابہ کی نظر میں رشتے سے زیادہ قیمتی کیا تھا, اللہ اور اس کے نبی کا فرمان, ایمان, دین, یہ بنیاد تھی ان کے پاس. اب حنزلہ بن ابی عامر یہ کھڑے تھے اپنے باپ کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ ان کا واقعہ اس لیے مشہور ہے کہ حنزلہ کی یا تو غالباً ایک دن پہلے یا کچھ دن پہلے نئی نئی شادی ہوئی تھی. کیا ہوئی تھی, نئی نئی شادی ہوئی تھی. اب رات میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا, میں نے آپ کو بتایا نا کب نکلے تھے اللہ کے نبی, رات میں نکلے تھے. تو آپ نے رات میں اعلان کیا کہ چلو احد کی طرف چل کر جانا ہے. صحابہ کرام جانے لگے. حضرت حنزلہ کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ یہ بیوی کے ساتھ تھے, یعنی پاکی کی حالت میں نہیں تھے, پر غسل کا بھی انتظار نہیں کیا, اسی ناپاکی کی حالت میں جنگی لباس پہنا اور غزوے کے لیے
نکل گئے. اللہ اکبر. دیکھیے ان کی نظر میں یعنی دنیا کی محبت کتنی حقیر تھی کہ نئی شادی نئی بیوی ہے, اسے چھوڑ کر کس کے حکم پر کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی کے حکم پر. یہ حکم پر نکل گئے, غسل کا بھی انتظار نہیں کیا, اسی حالت میں اپنا لباس پہنا اور جنگ کے اندر آتے ہیں, غزوہ کرتے ہیں, غزوے میں شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ دیکھو حنظلہ, اسے غسل دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے. انہیں غسیل الملائکہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ غسیل الملائکہ. غسیل الملائکہ مطلب فرشتوں نے جس کو غسل دیا ہو. کتنا بڑا مقام ہے ان کا, کتنا بڑا مقام اللہ کے راستے میں قتال کا, کہ حنظلہ بن ابی عامر کو کیا کہا گیا؟ غسیل الملائکہ. اس کو اردو میں بھی چاہے تو لکھ سکتے ہیں آپ, وہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہو, وہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہو. اس کے بعد ایک واقعہ اور مشہور ہے عبداللہ بن جہش کا, جن کا نام میں نے اوپر بتایا نا, عبداللہ بن جہش, اور دوسرے سعد بن ابی وقاص, دونوں کا نام میں نے اوپر بتایا آپ کو. تو ایک واقعہ حضرت حنظلہ بن ابی عامر کا, دوسرا واقعہ عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص کا. طبرانی کی روایت ہے, سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی عبداللہ ابن جہش کے ساتھ بیٹھا تھا احد کے دن. تو عبداللہ کہتے ہیں ایسا کرو اپن دونوں دعا مانگتے ہیں, میں مانگوں تم آمین بولنا, تم مانگو گے میں آمین بولوں گا. کیا کریں گے اپن دونوں؟ دعا مانگیں گے اور ایک دوسرے کے لیے آمین بولیں گے. تو عبداللہ نے بولا پہلے تم مانگو. تو سعد کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل تیرے راستے میں قتال کرنے والا ہوں, کافروں کے سب سے مضبوط آدمی کو میرے سامنے بھیجنا, میں اسے ماروں, وہ مجھے مارے, وہ مجھے تکلیف دے, میں اسے تکلیف دوں, اور اخیر یہ ہو کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کے ذریعے تیرے دین کا نام روشن کر دوں. یہ دعا مانگ رہے ہیں کون؟ حضرت سعد. اور آمین کون بول رہے ہیں؟ عبداللہ بن جہش. پر اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن جہش کی دعا دیکھو, وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل غزوہ ہونے والا ہے, میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ کفار کا سب سے مضبوط آدمی میرے مقابلے کے اندر آئے, وہ مجھے مارے, میں اسے ماروں, وہ مجھے زخم دے, میں اسے زخم دوں, پر اینڈ یہ ہو کہ وہ مجھے شہید کر دے. کیا کرے؟ مجھے شہید کر دے. اسے شہید کر کے نہ چھوڑے, میرے ہاتھ کاٹ دے, میرے پیر کاٹ دے, میری ناک کان کاٹ دے, مطلب میرا مسئلہ کر دے. تو سعد نے کہا کہ تم ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میں قیامت کے دن جاؤں اور اللہ پوچھے کہ بتا عبداللہ تیرے پیر کیوں کاٹے گئے, تو میں کہوں تیرے دین کے لیے. عبداللہ تیرے ہاتھ کیوں کاٹے گئے, تو میں کہوں تیرے دین کے لیے. تیری ناک اور کان کیوں کاٹے گئے, تو میں کہوں تیرے دین کے لیے. انہوں نے یہ دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. اور اسی غزوے کے اندر عبداللہ ابن جہش اسی طریقے سے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ شہید کر دیے جاتے ہیں. صرف 2 واقعات میں نے آپ کو بتایا, واقعات تو ڈھیر ہیں اس پورے غزوے کے اندر. تو بہر کے میرا بتانے کا مقصد صرف یہ رہتا ہے کہ کچھ چیزیں ذہن میں رہنا چاہیے, کچھ واقعات بھی, کیونکہ واقعات سے کیا لوگوں کو انٹرسٹ آتا ہے, جب کسی کو آپ بتائیں گے تو وہ چیزیں بھی ذہن کے اندر ہمارے رہنا چاہیے. خیر, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ غزوے میں بڑی یعنی تیزی آ گئی, غزوہ چل رہا ہے, کفار قریش ہار رہے ہیں, گر رہے ہیں, قتل کیے جا رہے ہیں, اور یہ ہوا ایک وقت کہ وہ پلٹ کر جانے لگے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پلٹ کر بھاگنے لگتے ہیں تو مسلمانوں کو کیا لگا کہ اپن جنگ جیت گئے, بات ختم, اب جیت گئے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مال غنیمت بٹورنے لگتے ہیں. کیا کرنے لگتے ہیں بھائی؟ جو آدمی گرا ہے اس کی تلوار اٹھا لی, اس کا سامان اٹھا لیا. تو اب جو پہاڑی پر لوگوں کو بٹھایا تھا, آپ نے کتنے لوگوں کو بٹھایا تھا؟ 50 کو. ان کے درمیان کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ بھائی اب تو جنگ جیت گئے, اب تو غزوہ ختم ہو گیا, کفار پلٹ کر بھاگ رہے ہیں, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہاڑی سے نیچے اتر جانا چاہیے, پہاڑی سے نیچے اتر جانا چاہیے. پر عبداللہ ابن جبیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا, اس لیے میں پہاڑی پر سے اترنا نہیں چاہیے. بہت سمجھاتے پر نہیں مانتے ہیں. صرف کچھ لوگ باقی بچتے ہیں, باقی سب پہاڑی سے نیچے آ جاتے ہیں. اور خالد ابن ولید اسی انتظار میں تھے کہ پیچھے سے موقع ملے اور میں ایک بارگی میں لے جا کر ان پر حملہ کر دوں. جیسے ہی پیچھے سے یہ لوگ اترتے ہیں, خالد ابن ولید پیچھے سے کیا کر دیتے ہیں؟ حملہ کر دیتے ہیں. اور تب جنگ کا پورا نقشہ بدل جاتا ہے. جنگ کا نقشہ ایسا بدلتا ہے کہ خالد بن ولید جب حملہ کرتے ہیں, ادھر سے کفار دیکھتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہونے والا ہے, ہمارے ساتھی نے حملہ کر دیا ہے, ادھر سے یہ بھی پلٹ کر آ جاتے ہیں اور زوردار طریقے سے مسلمانوں کو قتل کرنا, شہید کرنا شروع کر دیتے ہیں. مارنا, کاٹنا, غزوہ باقاعدہ پورے رنگ کے اندر آ جاتا ہے. وہ غزوہ جو مسلمان جیت رہے تھے, اب کون جیتنے لگ جاتے ہیں؟ کافر جیتنے لگ جاتے ہیں, کفار قریش جیتنے لگ جاتے ہیں. اب اس ذریعے سے یہی وہ غزوہ ہے کہ جس کے اندر اتنی قریب وہ لوگ اللہ کے نبی کے آ جاتے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک
شہید ہو جاتے ہیں, آپ ایک گڈھے کے اندر گر جاتے ہیں, آپ کے سر پر چوٹ آ جاتی ہے, وہ خول جو ہوتا ہے, جو ٹوپی پہنی جاتی ہے لوہے والی, وہ آپ کے گال کے اندر دھس جاتی ہے, آپ کے گال کے اندر دھس جاتی ہے, یعنی آپ گڑھے میں گر گئے, آپ کو چوٹ لگ گئی, خون آپ کے سر سے بہنے لگا, آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے. یہ نتیجہ کس چیز کا تھا؟ اللہ کے نبی کی ایک بات کو نہ ماننے کا. آپ سوچئے وہ صحابہ کرام جنہوں نے زندگیاں آپ کے لیے لگا دی, آپ کے لیے گھر بار کو چھوڑ دیا, آپ کے لیے رشتہ داریوں کو چھوڑ دیا, آپ کے لیے دین کو چھوڑ دیا, صرف آپ کی ایک بات نہ مانے اور اللہ ناراض ہو جائے. اور ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایک بات نہ مانی اور اللہ کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے اپنی سختی نازل کر دی. آج ہم ساری زندگی اللہ کے نبی کی ناراضگی, ان کی نافرمانی کریں تو اللہ ہم پر عذاب نازل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آج یہ سب جو حالات ملک کے اندر چل رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. ورنہ اللہ تو وہ ہے کہ جب وہ بدر کے اندر, احد کے اندر فرشتوں کو اتار سکتا ہے تو آج بھی اتار سکتا ہے کہ نہیں اتار سکتا؟ یقیناً اتار سکتا ہے. پر یہ ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی غزوے کا ذکر جب سورہ آل عمران کے اندر کیا تو ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ اللہ تمہیں عزت دے گا, سربلندی دے گا اگر تم مومن بن کر رہو گے. کیا بن کر رہو گے؟ مومن بن کر رہو گے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خالد بن ولید زوردار حملہ کرتے ہیں, کفار قریش پلٹ کر آ جاتے ہیں, اللہ کے نبی پر حملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کی حفاظت کرنے والے 12 لوگ تھے, 10 شہید ہو جاتے ہیں, 10 شہید ہو جاتے ہیں. صرف 2 لوگ بچتے ہیں آپ کی حفاظت کے اندر, جن کا نام میں نے اوپر بتایا آپ کو, میں نے کہا تھا نام ریپیٹ ہوگا. ایک کا نام تھا طلحہ بن عبید اللہ, طلحہ بن جو اوپر بتایا نا نام, اور دوسرے کا نام تھا سعد بن, یہ 2 نام یاد رکھیے گا. یہ 2 لوگ باقی بچتے ہیں, باقی سب کیا ہو جاتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں. پر یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں, غزوہ کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, تلوار چلاتے ہیں, لوگوں کو دور رکھتے ہیں. اور یہی وہ طلحہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر کسی کو زمین پر چلتا ہوا شہید دیکھنا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھ لے. ان کو زندہ رہتے ہوئے بھی کون سا درجہ دیا تھا اللہ کے نبی نے؟ شہادت کا درجہ دیا تھا, کہ اگر کسی کو چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہے تو کس کو دیکھو؟ طلحہ بن عبید اللہ کو. صحیح بخاری کے اندر آپ کی یہ فضیلت بتائی کہ اگر کوئی, سنن ترمذی میں آپ کی فضیلت بتائی گئی کہ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کس کو دیکھے؟ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے. اب جب معاملہ یہ ہوتا ہے تو کفار قریش ایک خبر پھیلا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. کیا خبر پھیلاتے ہیں اللہ کے نبی؟ اب جب لشکر کا سپہ سالار شہید ہو جائے گا تو بتائیے لوگوں میں طاقت بچے گی؟ اب کیا ہوا, مسلمانوں کی طاقتیں ٹوٹنے لگے, ہتھیار پھینکنے لگے, ٹوٹنے لگے, کفار اور زیادہ مضبوط ہونے لگے. اس وقت میں ایک صحابی تھے انس بن نضر. انس بن نضر, انس بن نضر کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ اور اسی وقت پر اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں وہ آیتیں بھی نازل کی تھی, سورہ آل عمران کی وہ آیتیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. بتائیے اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ آپ کو دین انہوں نے بتا دیا, اب آپ کا کام ہے کیا کرنا؟ عمل کرنا, اس پر چلنا. ایسا نہیں کہ آپ نہیں رہو گے تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. انس بن نضر سمجھاتے ہیں اور اس کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ, جس چیز کے لیے اللہ کے نبی تم مان رہے ہو کہ چلو انتقال ہو گیا, اب جس چیز کے لیے اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ نہیں بڑھائیں گے؟ بڑھائیں گے. تو اس لیے اب ہمیں واپس قتال کرنا ہے. اب یہ لوگ تیار کرنا شروع کرتے ہیں, انہیں سمجھانا شروع کرتے ہیں. ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ طلحہ اور سعد یہ 2 لوگ بچے تھے آپ کی حفاظت میں, باقی سب شہید ہو گئے تھے آپ کی حفاظت کرنے والے. ادھر اب یہ جب معاملات بگڑنے لگتے ہیں مسلمانوں کے, اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ رب العالمین اس دعا کو مانگتے ہیں, اس دعا کو مانگا جاتا ہے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں جب آپ کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدم کو جما دے, تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی اس دعا کی وجہ سے دوبارہ مسلمانوں کے قدم جمانا شروع کر دیتا. بھائی پہلے تو اللہ کی ناراضگی تھی, اس لیے اللہ نے ناراضگی کو نازل کر دیا. اب جب مسلمان واپس جمنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی مدد کو نازل کر دیا. اور یہی وہ وقت تھا کہ اس میں جب طلحہ اور سعد اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے تھے تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 2 لوگوں کو. کن کو دیکھا؟ میں نے غزوہ احد کے دن 2 لوگوں کو دیکھا جو اللہ کے نبی کی ہمارے ساتھ حفاظت کر رہے تھے, سفید کپڑے کے اندر تھے. میں نے اللہ کی قسم اس کے بعد ان کو کبھی نہیں دیکھا. اور یہ 2 لوگ کون تھے جانتے ہیں آپ؟ جبریل اور میکائیل. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ جبریل اور میکائیل. کیوں بھیجا تھا؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ دین کا کام کرو، حفاظت آپ کی کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین کرے گا. یعنی اگر مومن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے، توکل رکھے، اپنا عمل کرتا چلا جائے تو اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے اور کرواتا ہے. وہ فرشتے نازل کر سکتا ہے، وہ تو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، وہ جیسے چاہے حفاظت کر سکتا ہے. پر شرط یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے رب پر یقین کرے. اب اس ذریعے سے مسلمانوں کے قدم دوبارہ جمنا شروع ہوتے ہیں، دوبارہ دھیرے دھیرے وہ لوگ جمنا شروع ہو جاتے ہیں، واپس لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب مسلمان دوبارہ منظم ہو کر دوبارہ کس پر حملہ کرتے ہیں؟ کفار پر. اور آخر یہ عمل ہوتا ہے کہ کفار کو پلٹ کر کہاں بھاگنا پڑتا ہے؟ واپس اپنے گھروں کی طرف جانا پڑتا ہے. پر اسی دور کے اندر جب اللہ کے نبی کے یعنی قتل کی یا شہادت کی خبر عام ہونے لگتی ہے، ابو سفیان ایک اعلان کرتا ہے. کیا کرتا ہے ابو سفیان؟ ایک اعلان کرتا ہے. ادھر اللہ کے نبی سن رہے ہیں بات، آپ کے ساتھ ابو بکر اور علی سب، عمر سب لوٹ چکے ہیں، آپ کے آس پاس وہ لوگ بھی ہیں. ایک اعلان کرتا ہے ابو سفیان، حل فیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ حل فیکم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابو بکر صدیق زندہ ہیں؟ حل فیکم عمر ابن خطاب، کیا تم میں عمر ابن خطاب زندہ ہیں؟ کیا سوال کرتا ابو سفیان نے؟ اللہ کے نبی کے جب شہادت کی خبریں عام ہو گئی تو 3 سوال پوچھے تھے. وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال، کیا محمد الرسول اللہ زندہ ہیں؟ کیا ابو بکر صدیق؟ کیا عمر ابن خطاب؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی جواب مت دو. کیا کرو؟ کوئی جواب مت دو. یعنی خوش ہو رہا اسے خوش ہونے دو. یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کفار بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر دین کو کوئی حفاظت کرنے والے ہیں تو وہ کون ہیں؟ ابو بکر اور عمر. آج ہمارے یہاں مسلمان نہیں سمجھتے اس بات کو. جو ہمارے یہاں کلمہ پڑھ کر بولتے ہیں نا کہ حق کسی اور کا تھا، مل کسی اور کو گئی. اللہ کے نبی کے اس کفار کے اس جملے سے اس وقت ابو سفیان کافر تھے، پر ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد ذمہ داری کا حقدار کون ہے؟ ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد عمر ابن خطاب. اللہ کے نبی بولتے جواب مت دو. پھر وہ کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے ساتھ عزا ہے، تمہارے ساتھ عزا. عزا کون تھا؟ ان کا ایک معبود تھا، بت تھا. وہ کہتا ہمارے ساتھ عزا ہے، تمہارے ساتھ عزا نہیں ہے. اللہ کے نبی بولتے ہیں اب تم یہ جواب دو کہ لنا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ تمہارے لیے عزا ہے پر ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ ہے، اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارا رب ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اب اس جملے کے بعد، یہ چیز کہنے کے بعد جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی باحیات ہیں، ابو بکر صدیق باحیات ہیں، عمر ابن خطاب باحیات ہیں، اور یہ لوگ موجود ہیں، تو ان لوگوں کے اندر کمزوری پڑنے لگتی ہے، یہ ہارنے لگتے ہیں. اس وقت ابو سفیان ایک وعدہ کر کے جاتا ہے کہ اگلے سال پھر بدر کے میدان میں ملیں گے. کہاں ملیں گے؟ بدر کے میدان میں ملیں گے. یہ بول کر وہ لوگ جانے لگتے ہیں. اللہ کے نبی ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ پیچھے جا کر دیکھو کہ یہ لوگ سچ میں جا رہے ہیں یا پلٹ کر آ رہے ہیں. اگر سچ میں جا رہے ہیں تو آ کر خبر دو. صحابی آ کر خبر دیتے ہیں کہ وہ لوگ تو سچ میں چلے گئے ہیں. تب اللہ کے نبی سکون کا سانس لیتے ہیں، سکون آتا ہے آپ کو، قرار آتا ہے آپ کو. تو اس غزوے کے اندر ویسے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے والی، اور ابھی غزوہ کچھ باقی ہے. یعنی ابھی اس کے اندر جو قتل کیے گئے ان کے ساتھ کیا ہوا، شہید، کچھ چیزیں ابھی اور باقی ہیں جو اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے لاؤں گا. چونکہ اس ہفتے ٹائم چینج کیا گیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا اپنا معاملہ شارٹ کر رہا ہوں تاکہ سر اپنی بات مکمل کر سکیں انشاءاللہ. بہرکیف میرے کہنے کا مطلب یہ کہ غزوہ احد کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی صرف نبوت کے اعتبار سے نہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی کمپلیٹ تھے. آپ ایک بہترین قائد تھے. آپ اللہ کی ذات پر توکل بھی رکھتے تھے اور خود محنت بھی کرتے تھے. اس کے بعد پتا چلا کہ مومنوں کو اللہ کے نبی کی بات کو کبھی سنت بول کر نہیں چھوڑنا چاہیے. آج ہمارے اپن بولتے ہیں نا سنت بول کر چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ سنتی تو ہے، سنتی تو ہے. یعنی صحابہ کرام نے آپ کے حکم کو چھوڑا اور اللہ کا ایک طریقے سے ناراضگی نازل ہو گئی تو ہم پر آ سکتی کہ نہیں آ سکتی؟ اس لیے کبھی کسی عمل کو یہ سوچ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ سنت تو ہے. اللہ کے نبی کے ہر عمل پر عمل کرنا چاہیے، ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ جب بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، کچھ دن آزمائش آتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. اس لیے ایک مومن کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں ڈرنا نہیں چاہیے، عمل کرتے رہنا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں جو ہمیں غزوہ احد سے پتا چلتی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور انشاءاللہ غزوہ احد کا تیسرا پارٹ اور آگے اس کے بعد جو غزوات ہیں انشاءاللہ ان کا کچھ حصہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے درس کے اندر انشاءاللہ
آئے گا. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ.